إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے جہان کو پیدا کیا اور لا تعداد مخلوقات کو اس میں بسایا اور ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا۔ ان گنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ اس سے پہلے کہ میں خطبہ شروع کروں، آپ ہی حضرات سے گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نزدیک آ جائیں، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ خطیب کے نزدیک رہے گا اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے زیادہ اجر ہے، تو لہذا اجر کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، الا جو معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جو بھی حضرات خطبہ سننا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں وہ نزدیک آ جائیں تاکہ ثواب بھی زیادہ ہو اور سننے میں بھی انشاءاللہ اچھا لگے اور کسی قسم کی آپ حضرات کے درمیان تنگی باقی نہ رہے۔ تو میں آج کے جمعے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، چاہے سیاسی میدان میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، علم کے میدان میں ہو، یا کام کے میدان میں ہو، یا جنگ کے میدان میں ہو، یا سپہ سالاری کے میدان میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم تھے، ایک بہترین تربیت کرنے والی شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین داعی تھے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک والا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیا کیا کرتے تھے، ان باتوں کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ حضرات کے درمیان گوشہ گزار کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اولاد سے محبت کرنا چاہیے۔ اولاد سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اولاد نرینہ تھے، جب وہ موت کے کگار میں ہوئے، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سانسیں اٹک رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام پر ایک رقت سی چھا گئی۔ صحابی رسول میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت کے مالک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر رو رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عوف ان هذه رحمہ، اے ابن عوف یہ جو تم دیکھ رہے ہو میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمع
والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. یاد رکھو یہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں, یہ دل غم سے نڈھال ہو چکا ہے, لیکن اس زبان سے میرے رب کے خلاف, میرے مرضی رب کے خلاف کبھی بات نہیں نکلے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی میرے برداشت کے باہر ہے, اے ابراہیم تیرے وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, تیری جدائی کو میں بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد سے کس قدر محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تکلیف کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور ان کی جدائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کے باہر قرار دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے, لیکن زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں نکلنے والی. اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ یہ میری ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اور جس نے میرے اس جسم کے ٹکڑے کو تکلیف دیا, غصے میں ڈالا, اس نے مجھے تکلیف دیا, اس نے مجھے غصے میں ڈالا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا, اپنے جسم کا ایک ٹکڑا قرار دیا, اپنے جسم کا ایک گوشہ قرار دیا. جس طریقے سے اگر جسم کے کسی حصے میں چبھایا جائے کسی پن کو یا کسی سوئی کو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جسم کا ایک حصہ ہے, اگر تم اسے تکلیف دو گے تو گویا تم مجھے تکلیف دے رہے ہو, اگر تم اسے نقصان پہنچاؤ گے, اس سے غصہ دلاؤ گے تو گویا تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو, تم مجھے غصہ دلا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کے, اپنے بیٹیوں کے بچوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے, اپنے اولاد کے اولاد سے بھی پیار کیا کرتے تھے. اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے دونوں رانوں میں بٹھائے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے اللہم احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں بچوں سے محبت کر لے, اور جو ان دونوں بچوں سے محبت کرے اللہ تو ان سب سے محبت کر لے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے جی لگا کر, جی جان لگا کر, جان توڑ محبت کرتے تھے, جی توڑ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کیا کرتے تھے. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اولاد سے خوب محبت کرے, لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تعلیم نہ دی جائے, انہیں تعلیم دی جائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے, کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آیت کریمہ پر عمل نہ کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو ہر ممکن طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے, فرمایا یا فاطمہ ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت, اے فاطمہ بنت محمد تجھے کیا ہو گیا ہے, تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میں تجھے وصیت کر رہا ہوں, میں تجھے کہہ رہا ہوں, تو میری باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی کہ تو صبح و شام اذکار پڑھا کر, تو صبح و شام دعائیں پڑھا کر. پھر اللہ کے نبی نے کہا اے میری لخت جگر تو یہ کہا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی کہ یا حی یا قیوم, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ قائم دائم رہنے والے, میں تیری رحمت سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر تو رحمتوں کا نزول فرما, برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ, میرے ہر معاملے کی تو اصلاح فرما دے, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج کون ہے جو اپنے اولاد کو نفل اذکار کے بارے میں بتلائے, نفل والوں کے بارے میں بتلائے؟ یہ معمولی سی چیز ہے فرائض کے مقابلے میں, فرائض کے مقابلے میں یہ بہت ہلکی چیز ہے,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے فاطمہ صبح و شام کے اذکار تجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، کہنے لگے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، میرے جسم کو کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کافی زیادہ ہیں، میرے لیے بہت زیادہ مشقت ہے، تو مجھے کوئی غلام دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لخت جگر، میرے پاس جو غلام تھے میں نے تقسیم کر دیے، ختم ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی اٹھی اور اپنے گھر کے جانب روانہ ہو گئیں، گویا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راضی کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ تشریف لے گئے گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری لخت جگر، کیا تجھے وہ چیز زیادہ پسند ہے جو تو نے مانگا ہے یا وہ چیز پسند ہے جو اس سے بہتر ہے؟ علی بن ابی طالب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے فاطمہ کہہ دے اپنے ابا جان کو اے اللہ کے نبی مجھے وہ چیز زیادہ پسند ہے جو اس سے بھی بہتر ہے، غلاموں سے بھی جو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ چیز بہتر ہے تو تم اپنی زبان سے یہ کہا کرو اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا انہیں بتلائی اور کہا میری بیٹی اس سے بہتر ہے، غلاموں سے بہتر ہے کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اور ان میں سے کسی ایک میں زیادہ کر لے، یعنی کسی ایک کو 34 مرتبہ کر کے 100 پورا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے بارے میں پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی مانگنے کے لیے آتی ہے کہ مجھے غلام دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہے، اگر چاہتے تو لوگوں سے لیتے اور غلام دے دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا یہ گھر کے کام کاج میں مشغول رہے، یہ دنیا کے اندر صبر کرے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر و ثواب سے انہیں نوازے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند کیا اور کہا کہ بیٹی انہی کلمات کو پڑھ لے، صبر کر لے، یہ غلاموں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا۔ آج آپ بھی اپنے اولاد کے حق میں ان کی سہولت کے بجائے ان کی آخرت کی فکر کیجئے کہ ان کو سہولت نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر سہ لے تکلیف، برداشت کر لے تکلیف، لیکن آخرت کو سنوار لے، کسی بھی طریقے سے اپنی آخرت کا سنوار لے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کروایا۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرواتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے ایک بادشاہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجدار تھے، اللہ کے نبی کے ایک بول پر ہر صحابی رسول اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے مال اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے میں بھی اپنے بیٹی کا نکاح بادشاہوں کی طرح کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ہلدی کی رسم کروں گا، میں بھی دیکھا دیکھی کی رسم کروں گا، میں بھی پکڑا پکڑی کی رسم کروں گا، میں بھی اور ایسے ویسے رسوم کروں گا، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن دل کے اندر کچھ جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے نکاح کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی کے احسانات کو انہوں نے یاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیٹی سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ ڈائریکٹ گئے، اللہ اکبر، ڈائریکٹ گئے۔ آپ بھی ڈائریکٹ جا کر ان کے باپوں سے سوال کیجئے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، 10 15 لوگ مل کر کے جاتے ہیں کسی لڑکی کا ہاتھ لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس علی بن ابی طالب اکیلے گئے، اللہ اکبر، سب سے بڑے انسان کی بیٹی سے نکاح ہونے جا رہا ہے ایک انسان کا، اور وہ اکیلا رشتہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی کو برا لگا؟ اللہ کے نبی کو کچھ بھی برا نہیں لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم میں نے تجھے فلاں فلاں دن دیا تھا, کیا وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے؟ کہا ہی عندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میرے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ لے کر کے آؤ. دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے میری بیٹی کو وہ بطور مہر دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ زرا لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا لیا, اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا اور انہیں نکاح پڑھا کر روانہ کر دیا. اللہ اکبر. نہ کوئی بارات, نہ کوئی کھانا پینا, نہ کوئی ڈیگ, نہ کوئی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا. سرور کائنات جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے, کیا وہ ہمارے لیے بہترین شادی کا ذریعہ, بہترین شادی کا طریقہ ہے, یا وہ جو لوگوں نے آج رواج بنا کر رکھا ہے, آج یہ آج وہ, آج ایسا آج ویسا. اللہ اکبر. عجیب و غریب چیزیں. میں گیا تھا ایم کے پیلس, تو مجھے معلوم ہوا کہ شادی سے 15-20 دن پہلے بھی کچھ ایک پروگرام کیا جاتا ہے, باقاعدہ تمام رشتہ داروں کو بلا کر پکوان زبردست طریقے سے کھلایا جاتا ہے, ناچ گانا کیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ٹماٹر اور کیا نام ہے انڈے وغیرہ ایک دوسرے پر پھوڑے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیسے رسومات ہیں؟ اللہ کے نبی نے کسی قسم کی کوئی رسوم نہیں ادا کی. اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور گواہ رکھا, حضرت ابو بکر کو بطور گواہ رکھا, اور اللہ کے نبی نے نکاح کرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کر دیا. اللہ اکبر. یہ عظیم ترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں روانہ کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معه بخمیلہ, تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک لحاف دے دیا اوڑھنے کے لیے. پھر بیان فرماتے ہیں ایک تکیہ دے دیا, وہ بھی چمڑے کا تکیہ دیا, اور جس کے اندر کھجور کے شاخ جو چھلے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ڈالے ہوئے تھے. پھر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چکی کے پاٹ دے دیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 گھڑے دے دیے اور ایک مشکیزہ پینے کے لیے گلاس دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے معلوم ہوا کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو روانہ کریں تو انہیں تحفہ تحائف دے دینا چاہیے, جہیز نہیں. جہیز آپ بولیں گے یہ گناہ کا کام ہوگا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ کے نبی نے نکاح کروایا, انہیں جہیز نہیں دیا. ام کلثوم کا نکاح کروایا, جہیز نہیں دیا. رقیہ کا نکاح کروایا, جہیز نہیں دیا. صفیہ سے اللہ کے نبی نے شادی کی, جہیز نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کی, اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے عائشہ سے شادی کی, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عورتوں سے شادی کیا, لیکن جہیز اللہ کے نبی نے لیا نہیں, ان کے گھر میں تھا ہی نہیں. اگر آپ کا بھی داماد اسی قسم کا فقیر ہو, محتاج ہو, اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ اوڑھنے کے لیے ہے, نہ بچھونے کے لیے ہے, نہ کھانے کے لیے ہے, نہ پینے کے لیے ہے, تب آپ ان چیزوں کو آپ دے دیں. یہ آپ اپنی بیٹی کی سہولیت کے لیے دیں گے. لہذا اگر ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ متکبر فقیر ہیں. آج لوگ دولت کی جانب زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے اس بات کے کہ وہ عورت کی جانب توجہ دے, لڑکی کی جانب توجہ دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا طریقہ دیکھیے. میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, علی بن ابی طالب گھر کے باہر چلے گئے, اللہ کے نبی آئے, فرمایا کہاں ہے تمہارا خالہ زاد بھائی؟ کہا اللہ کے نبی وہ مجھ سے کچھ تو میں ہو گئی, وہ گھر سے باہر چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈھونڈو کہاں گئے. ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا کپڑے کا ایک حصہ زمین سے لگا ہوا ہے اور وہ دھول میں لٹ پٹ ہے. اللہ کے نبی نے اس کو جھاڑنا شروع کیا اور کہا قم ابا التراب, ابو التراب اٹھ جاؤ, ابو التراب اٹھ جاؤ, اور کہا کہ گھر کے جانب روانہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ میری لخت جگر سے تم نے کیوں جھگڑا کیا, کس بات پر تم گھر سے باہر ہو گئے, کچھ نہیں پوچھا. اللہ کے نبی نے روانہ کر دیا. اسی طریقے سے ایک باپ کو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی اپنے اولاد کے بارے میں اس بات کے فکر میں مبتلا رہتے تھے کہیں میری اولاد دین کے بارے میں فتنے میں نہ پڑ جائے. آج ہم اپنے جوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رہے ہیں, جوان لڑکوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غلط حرکتیں کرتی ہیں اور غلط حرکتیں کھو جاتے ہیں. لہذا
جوانی کے دہلیز میں انسانوں سے بہت بڑے بڑے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جوانی ہی کی دہلیز میں بڑے بڑے کام، بڑے بڑے کردار لوگ ادا کر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہترین ہو تو آپ اپنے اولاد کو ہر قسم کی فتنے سے محفوظ رکھیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، چاہے وہ چھوٹا موبائل ہو یا بڑا موبائل ہو، موبائل ایک عظیم ترین فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، کل یا پرسوں کی نیوز ہے، ممبئی کی نیوز میں اس بات کا مجھے پتا چلا، میں نے ویڈیو دیکھا باقاعدہ، ایک 14 سالہ لڑکی جو آن لائن پڑھائی کرتی تھی، وہ ایک 16 سالہ ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی اور جا کر کے شادی بھی کر لی مندر کے اندر۔ اللہ اکبر! یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اپنے اولاد کے بارے میں بے فکر ہو چکے ہیں کہ انہیں فتنوں میں نہ پڑنے دیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کو شک ہوا کہ کہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جائے اگر علی بن ابی طالب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان فاطمہ منی، فاطمہ بے شک میری ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان تفتن فی دینہا، کہ اگر اے علی اگر تو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لے تو میری بیٹی کہیں غلط حرکت نہ کر جائے، کہیں تیری حق تلفی نہ کر جائے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں میری بیٹی دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو جب یہ بات کہی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا، انہوں نے ترک کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنے دامادوں کے ساتھ یہ بہترین سلوک کیا، وقت نہیں کہ ان تمام باتوں کو بیان کروں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی بہت زیادہ تربیت کی فکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں ہمارے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم دونوں کو اٹھایا اور اللہ کے نبی روانہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ گھر کے اندر چراغ نہیں جلا، کافی دیر ہو چکا، کچھ ہڑبڑاہٹ سی کچھ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی دوبارہ آئے، پھر اللہ کے نبی نے دستک دی، انہیں اٹھایا اور کہا قوما، اٹھ جاؤ، صلیا، دونوں اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہے ہیں اپنے بیٹی کو۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ دعوت میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے وہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کافی دنوں سے شاید کچھ اچھا کھائی نہیں ہے۔ اس گھر والے نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے لیے ہم توشہ تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے توشہ باندھا، اس کے اندر کافی زیادہ روٹیاں رکھ دی، کافی زیادہ گوشت وغیرہ رکھ دیا اور روانہ کرنے والے لگے۔ اللہ کے نبی نے روک دیا اور کہا کہ روٹیاں کم کرو، گوشت کم کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری بیٹی آج کے روز تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ پائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا؟ ہمارا بیٹا اچھا کھا لے، اچھا پڑھ لے، اچھا لکھ لے، نماز نہ پڑھے، لیکن میرا بیٹا بہترین اسکول میں پڑھ لے، لہذا ہماری یہ خواہش ہے، لیکن اللہ کے نبی کی چاہت نہیں تھی۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک پردہ لٹک رہا ہے، خوبصورت ترین پردہ ہے، مہنگا پردہ ہے۔ اللہ کے نبی واپس ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا لگا، علی بن ابی طالب آئے تو فوراً ان کے پاس تذکرہ کیا۔ علی بن ابی طالب اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، گھر کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ فرمایا انی رأیت علی بابها سترا موثیا فقال ما لی وللدنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک قیمتی لباس کا پردہ، ایک قیمتی پردہ تمہارے گھر سے لٹک رہا تھا، تمہارے دروازے پر لٹک رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں واپس ہو گیا، اسی لیے واپس ہو گیا۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ اللہ اکبر! گویا اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے خوبصورت محل میں رہنا کمال نہیں ہے، جھوپڑی میں رہ لو لیکن زیب و زینت اختیار نہ کرو دنیا کی۔ اگر زیب و زینت نہیں پڑو گے، آج کون سا ایسا گھر ہے جس میں صوفہ سیٹ نہیں ہے؟ کون سے ایسے گھر ہیں جس میں خوبصورت پردے نہیں ہیں؟ شاید اللہ کے نبی ایسے گھروں کو دیکھتے تو اپنا رشتہ بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ کے نبی نے دنیا کی زیب و زینت چھوڑنے کا حکم دیا، کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑا، اللہ رب العالمین نے انہیں آخرت میں زیب و زینت عنایت فرمایا۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھ گئے اور کہا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم، اے قریش کی جماعت، تم اپنے اعمال کے بدلے اپنے آپ کو بیچ ڈالو،
آخرت کے اپنے آپ کے حوالے کر ڈالو. قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اے عبد مناف لا اغنی عنکم, میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب, میں بھی تمہارے کسی کام کے نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میں بھی قیامت کے دن تمہارے کسی کام میں نہیں آؤں گا. یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت مالی لا اغنی عنکم من الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ بنت محمد, اے محمد کی بیٹی فاطمہ, جو کچھ بھی مانگنا ہے آج ہی مجھ سے مانگ لے, گرچہ تو میرا سارا مال مانگ لے میں دے دوں گا, لیکن قیامت کے دن میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. وہ نبی جو کائنات کے لوگوں کی شفاعت کریں گے, وہ نبی جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے, وہ نبی جن کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ فائز کرے گا, وہ نبی جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کر کے لوگوں کے درمیان انصاف کا کام کرے گا, حساب و کتاب کا کام کرے گا, وہ نبی کہہ رہے ہیں, اے فاطمہ بنت محمد, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. آج کے دن مانگنا ہے تو مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے. کبھی آپ نے اپنی اولاد کو ایسا کہا؟ کبھی آپ نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے ڈرایا کہ میری اولاد سن, آج نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, پردہ کر لے اور تمام نیکی کے اعمال کر لے, قیامت کے دن یہ تیری پڑھائی, یہ تیری لکھائی, یہ کسی کام میں نہیں آنے والی. قیامت کے دن تیری بے حیائی, تیری مال و دولت کسی کام میں آنے والی نہیں. کبھی آپ نے اپنے اولاد کے اندر فکر پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اللہ کے نبی نے وہ فکر اپنے اولاد کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سی باتیں رہ گئی. ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے آئی. عائشہ سے ملاقات ہو گئی, کچھ تو میں ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رو رہی ہیں. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا آپ کی لاڈلی بیٹی آئی تھی فاطمہ اور مجھے برا بھلا بول کر چلی گئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا, اے فاطمہ, کیا تو نے عائشہ کو برا بھلا کہا؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا تجھے اس چیز سے محبت ہے جس چیز سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہا ہاں. کیا تجھے اس چیز سے نفرت ہے جس چیز سے میں نفرت کرتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں ابا جان, میری جان آپ پر قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کائنات میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں, اے میری لخت جگر تو بھی اس سے محبت کر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاطمہ کہتی, اس کے بعد سے میں نے کبھی زبان سے, کبھی ہاتھ سے, کسی عمل سے میں نے کبھی تکلیف نہیں دیا. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اصلاح کر دی. ایک اور آخری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں روانہ کر چکے, گھر جا چکی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب جا چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی گھر چلی جا, لیکن ہاں میرے پہنچنے سے پہلے اپنے شوہر کے کمرے میں نہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا پانی کا ایک پیالہ میرے پاس لاؤ. اللہ کے نبی کے پاس پانی کا پیالہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں دم کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بلایا, قریب ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا ان کے سینے پر اور ان کے چہرے پر ہاتھ سے مل دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو بھی میرے پاس لاؤ. صحابیہ کہتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑانے لگی, مارے شرم کے ایسا لگ رہا تھا گر جائیں گی. اللہ اکبر. کیا شرم و حیا ہے, کیا شرم و حیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چند چھڑکیں اس کے اندر لگا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انہیں دعائیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی, عمل الیوم واللیلہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا دی, اللہم بارک لہما وبارک علیہما. پھر اللہ کے نبی نے دعا دی, وبارک لہما فی شبلہما, اے اللہ اس جوڑی میں برکت دے دے, ان کے اوپر برکتوں کا نزول فرما, ان کے تمام معاملات میں برکت دے دے. لہذا جب بھی آپ اپنے بچوں کو روانہ کریں اپنے گھر سے, چاہے تعلیم کے لیے ہو, چاہے شادی بیاہ وغیرہ کے مقصد سے ہو, یا کسی جہاد وغیرہ کے مقصد سے ہو, یا کسی بہترین مقصد سے ہو, لہذا تو آپ اپنے بچوں کو دعائیں کلمات سے نوازیں, دعائیں کلمات سے نوازیں, ہر معاملے میں دعائیں کلمات سے نوازیں. اولاد کے بارے میں, بچوں کے بارے میں ماں باپ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ان کی زبان سے کوئی برا لہجہ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اس کی اولاد کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ بننے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما. جو دنیا میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی حالیوں کو دور فرما. رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. دنیا و آخرت میں ہم سب کو بھلائی عنایت فرما. موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بہت ہی ضروری اہم بات کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ شیموگا سے مسجد فرقان کے لیے آپ حضرات کے درمیان چندے کے لیے آپ حضرات کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں. یقیناً ان کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، انہوں نے ہم پر بہت بڑے احسان کیے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر بہت سے جگہ محبوب ہیں، لیکن ان تمام جگہوں میں سب سے زیادہ جو محبوب ترین جگہ ہے دنیا کے اندر، ہمارے ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں، اسکول بھی ہوتے ہیں، مدرسے بھی ہوتے ہیں، رہنے کے گھر بھی ہوتے ہیں، بازار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کے گھر کا جگہ ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کا جگہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین کے گھر کے جگہ دے گا، اللہ رب العالمین کے گھر بنائے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا گھر بنائے گا. آخرت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنائے گا. اس طریقے سے مسجد کی عظمت ہے کہ اگر اس کے جانب کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عنایت فرماتا ہے. اگر وہاں پر درس قرآن دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے بدلے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے. اگر وہاں کوئی شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرماتا ہے. لہذا مسجد کی عظیم شان ہے. اگر کوئی انسان بعد جماعت نماز پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے. جو انسان باقاعدہ مسجد کے اندر باقاعدہ بار بار آتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دے دو. تو لہذا مسجد ایک عظیم ترین جگہ ہے. اس جگہ کی خاطر آپ ضرور اپنے دولت کو، اپنے مال کو صرف کریں اور اپنے مال کو ضرور لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کار خیر میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.